خطے میں آمن کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز، فیلڈ مارشل عاصم منیر کل ایران کا دورہ کریں گے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق کہ فیلڈ مارشل اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ایران پہنچیں گے۔ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا دورہ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے سلسلے کی ایک کڑی اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی اور ثالثی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ فیلڈ مارشل اپنے دورے کے دوران ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہفتے کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ٹیلی فون پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان کی ثالثی میں 17 جون کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ سمجھے ایران کے ساتھ باوقار مذاکرات اور انصاف کے سوا بحران سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا پیغام۔ امریکہ کی نئی اقتصادی پابندیاں ماضی کی طرح دباؤ کا ہتھ کنڈا اور سابق پابندیوں کی طرح بدماشی قرار دے دیں۔ فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیاں عائد کرنا ثابت کرتا ہے کہ امریکہ مایوس ہے اور اس کے پاس موجودہ بحران سے نکلنے کا کوئی حل نہیں، عباس عراقچی نے واضح کر دیا۔ دشمن ایران کو وینزویلا بنانے میں ناکام ہو گیا، مشکلات کے باوجود ایران ڈٹا ہوا ہے۔ ایرانی عوام کے متفقہ موقف کے نتیجے میں امریکہ سے مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں مدد ملی۔ اسلام آباد معاہدہ مصلحت، دانائی اور عزت پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسپیکر کالباف اور ایرانی عدلیہ کے سربراہ سے ملاقات میں گفتگو۔ امریکہ کی معاشی جنگ سے نمٹنے کی حکمت عملی طے کر لی گئی۔ ایران کو بھی مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی دعوت ملنے کا دعویٰ۔ تہران نے معاہدے میں شمولیت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی المایدین کی رپورٹ۔ سربراہ نیوز ایجنسی مہدی رحیمی نے واضح کیا کہ خطے کے ممالک علاقائی سیکیورٹی کے لیے ایک چھتری کے قیام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اقدام ایران کے لیے کامیابی قرار۔ سیکریٹری ایرانی قومی سلامتی کونسل نے ایران اور مصر کو بھی مکہ معاہدے کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ دوست ممالک نے معاہدے سے قبل منظوری کے لیے رابطہ کیا۔ تہران نے جواب دیا کہ جب معاہدے کی تفصیلات کا علم نہیں تو آمادگی کیسے ظاہر کریں۔ مکہ معاہدہ خطے میں کسی کے خلاف نہیں، معاہدے سے ظاہر ہو گیا امریکہ خطے سے نکلنا چاہتا ہے۔ محسن رضائی کا مسلمان ممالک کے درمیان وسیع تر اتحاد پر زور۔ معاشی جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے والے ممالک کو دشمن سمجھتے ہوئے ان کے مفادات کو نشانہ بنانے کا بھی اعلان۔ خبردار کیا کہ اگر ایران کے ارد گرد کے ممالک امریکیوں کا ساتھ دیتے ہیں تو خلیج فارس اور آبنہ ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ امریکہ کی سابق وزیر دفاع لیوان پینیٹا نے ایران کے خلاف معاشی جنگ بے مقصد قرار دے دی۔ واشنگٹن ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ معاشی فائدے کے لیے آبنہ ہرمز پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ امریکی رہنما نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ ایران میں ایک سال کے دوران دفاعی ہتھیاروں کی تیاری دگنی ہو گئی۔ فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد اسٹریٹجک فوجی ساز و سامان کی پیداوار 3 گنا بڑھ گئی۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان کا دعویٰ۔ گزشتہ سال اسرائیل سے 12 روزہ جنگ میں ایران کی دفاعی صلاحیت کے بعض محدود حصوں کا نقصان پہنچنے کا اعتراف۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ روانہ ہو گئے۔ 28 اگست تک سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار دورے میں اپنے برطانوی ہم منصب ایڈم لی بینٹ اور وزیر مملکت اسٹیفن ڈوٹی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں کے ساتھ بھی بیٹھک ہوگی۔ صومالی قزاقوں کے قبضے میں موجود پاکستانی عملے کی بازیابی کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوگا۔
سندھ کابینہ نے کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی۔ تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن 30 دن میں کیس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرے گا۔ تفتیش میں کسی بھی خامی، اہم پہلو یا مزید شواہد کی طلبی کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا میر رضا کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے، وہ ڈیسیجن جو کہ نہ کہ ہمیں انفارم کیا گیا ہے، نہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بتائے گئے ہیں کہ کس بنا پہ یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے۔ پولیس نے کل کے دن 24 اگست کو جا کے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، تو اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا وہ رپورٹ سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ What are the grounds of this decision؟ وہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا ہے and we as a family are not standing for this decision۔ میر رضا کے ورثاء نے سندھ حکومت کے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ جے آئی ٹی کی تشکیل کا مطالبہ، کل سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی نے آخری 12 گھنٹے کی ٹائم لائن تیار کر لی۔ میر رضا آخری وقت تک سرمایہ کاری اور قرض حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 27 جولائی کو مقتول نے احمد راجہ سے 80 لاکھ کی سرمایہ کاری پر گفتگو کی۔ بہن کا 1 کروڑ کا قرض منظور ہونے کی خبر بھی ملی۔ لاپتہ ہونے پر منگیتر نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میسیجز میں تشویش کا اظہار کیا۔ آخری فوٹیج لاش ملنے کے مقام سے تقریباً 100 سے 150 میٹر فاصلے کی ہے۔ کراچی میں قتل میر رضا کے نام رجسٹرڈ موبائل فون سم پولیس نے حاصل کر لی۔ ملکیت والدہ کے نام پر منتقل۔ ذرائع کے مطابق اس سم سے واٹس ایپ اکاؤنٹ کا بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ 2 گھنٹے طویل ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کے عدالتی فیصلے پر بات چیت۔ شہباز شریف نے میاں نواز شریف شفا اسپتال کی بجائے پیمس اسپتال منتقل کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بانی پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر بھی مشاورت۔ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود رہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے مختلف ناموں پر بھی مشاورت۔ پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل۔ پنجاب ای بزنس اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ صوبے کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لودھراں کے ارکان صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ کہا ارکان اسمبلی نے لودھراں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ جماعت اسلامی کا مطالبات کی منظوری کے لیے اسلام آباد مارچ کا اعلان۔ حکومتی کمیٹیوں پر اعتراض نہیں، لیکن کمیٹیاں تیل کی قیمت کم کرنے کا واضح طریقہ بتائیں۔ سنجیدہ بات چیت ہوگی تو جماعت اسلامی مذاکرات کرے گی۔ لیوی کے خاتمے تک تحریک جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے 8ویں روز بھی دھرنے جاری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہری مسائل کا ذمہ دار ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کو قرار دے دیا۔ متحدہ سے عوام کو گٹکے اور ماوے پر لگا دیا گیا۔ قلم چھوڑ کر اسلحہ پکڑا دیا گیا۔ ایک کال پر شہر بند کر دیا جاتا تھا۔ گارڈن پمپنگ اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں الزامات۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا راولپنڈی میں حنا جاوید کے قتل پر اظہار افسوس۔ پنجاب حکومت سے ہولناک جرم کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ کوئی ایسا گھناؤنا اقدام کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ آصفہ بھٹو کا بیان۔ نام نظر محمد ہیں، اقصد معافسر نندوک ہوں، منی چوکے نام لائبہ نظر، منی نیم کا لوگا چھے درد کا بستے کے مائے اشتاری کا۔ فتنۃ الہندوستان میں شامل لائبہ نظر سے اہل خانہ کا مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ تربت کے رہائشی نظر محمد کے مطابق
8 जुलाई को घर से जाने वाली लाइबा से कोई राबता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं कि लाइबा कहां है और किसके साथ है। फैसलाबाद में मुबैना तौर पर दादा ने 2 पोतों को कत्ल कर दिया। हमले में अहलिया और बहू भी शदीद जख्मी, बच्चों का बाप दुबई में मुकीम। पुलिस ने फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में बाप ने मुबैना गैरत के नाम पर बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ कराची में चंद रोज कबल वकील और उसके दोस्त प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान फायरिंग करके फरार हुए। पुलिस ने वाकये को टारगेट किलिंग करार दे दिया। कोहे पैमा डॉक्टर अस्मा की स्पॉन्टेक माउंटेन से मैयत वापस लाने की कोशिशें। शदीद मौसम, बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस इमदादी टीम कैंप 2 वापस चली गई। मैयत की वापसी के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त, मुतबादिल इंतजामात भी मौजूद हैं। सूरत हाल से वज़ीर आज़म को भी मुसलसल आगाह किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान की मुनफरिद तहजीब और कुदरती हुस्न ने यूनेस्को के आलमी विरसे की नई फहरिस्त में जगह बना ली। 12 तारीखी और सकाफती मकामात आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल। यूनेस्को की फहरिस्त में पाकिस्तानी मकामात की मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा, बुधमत विरसा, मुगलिया तामीरात, सहराई किले और मकामी सकाफत नुमाया। वादी कैलाश समेत 4 मजीद मकामात भी फहरिस्त का हिस्सा। सिंध के कोट डीजी, नावकोट और उमरकोट के तारीखी किले भी यूनेस्को को भा गए। पंजाब के फरवाला किला, रवात किला और सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा भी विरसा करार दे दिया गया। तवराई शोबे का सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया। जून 2026 तक गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब, बिजली का सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए हो गया। गुज़िश्ता माली साल सर्कुलर डेट में 61 अरब रुपए का इजाफा। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। 2.5 सालों में 6 अरब 24 करोड़ डॉलर की खालिस गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। दफ्तरी रुकावटें कम, लाइसेंसिंग का अमल आसान और कारोबार शुरू करने में हायल मुश्किलात दूर कर दी गईं। स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। तवील अरसे से काम करने वाले स्मगलिंग नेटवर्क्स तोड़ दिए गए। सिविल आर्म्ड फोर्सेस ने 1 साल में 18 अरब 55 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान जब्त किया। पाकिस्तान के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी समेत दीगर चार्जेस के भारी बोझ तले दब गए। फी लीटर पेट्रोल पर 130 रुपये 75 पैसे, 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 122 रुपये 47 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन्स अदा करने पर मजबूर। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से बोट रैली, मिलाद रैली मनोड़ा, बाबा भिट, शम्स पीर और दीगर जजीरों से गुजरी। गजा के इलाके ज़वैदा पर सेहूनी तैयारों की बमबारी। 24 घंटों के दौरान बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 7 अफराद जख्मी। इटली में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। फोल्डी एयरपोर्ट पर 75 मील फी घंटा से चलने वाली हवाओं के बाइस तैयारे रनवे पर झूलने लगे। यूक्रेन के रूसी इलाके क्रीमिया पर तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन से हमले। यूक्रेनी अफवाज ने ड्रोन लॉन्च करने की वीडियो भी जारी कर दी। FP2 ड्रोन 1000 किलोमीटर से ज़ायद फासले तक परवास करने की सलाहियत के हामिल। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की गैर कानूनी पाबंदियों ने अफगान खवातीन को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक तालिबान ने कम उम्री की शादी और घरेलू तशद्दुद को जायज़ करार दे दिया। खवातीन के तलाक का हक भी महदूद। जापान के जजीरे हकाइडो पर 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 46 किलोमीटर रिकॉर्ड, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو دوسرے ٹیسٹ میں اننگز اور 51 رن سے ہرا دیا۔ میکے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 95 رنز پر ڈھے۔ مچل اسٹارک کی دونوں اننگز میں تباہ کن بالنگ نے 10 کھلاڑیوں کو پویلین پہنچایا۔ پہلی اننگز میں بنگلہ دیشی ٹیم 64 رنز بنا سکی تھی۔ کینگروز کو 146 رنز کی برتری ملی۔ 2 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ ایشین کرکٹ کونسل کے انتخابات میں پاکستان کی حمایت یافتہ پینل نے بھارتی حمایت یافتہ پینل کو شکست دے دی۔ بینکاک میں ایشین کرکٹ کونسل کا سالانہ جنرل اجلاس، ACC بورڈ میں ڈائریکٹرز کی 3 نشستوں کے لیے انتخابات۔ پاکستان کی حمایت یافتہ پینل کے تینوں امیدوار کامیاب ہو گئے۔